अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर हसन जावेद और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज के वीलॉग से पहले मैं चंद बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले तो ये एक नई सीरीज है पॉलिसी लाइंस के नाम से, और इस पॉलिसी लाइंस में खास तौर पे जो मेरा वीलॉग होगा वो खास तौर पर एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स को टच करेगा, जिनसे पॉलिसी के स्ट्रेटेजिक एरियाज के ऊपर हम टारगेट करेंगे, चाहे वो सियासत हो, चाहे वो मईशत हो, चाहे वो रियासत हो, चाहे वो आपके किसी भी सफेयर के अंदर काम कर रहा हो। सो इसको हम जो टारगेट करेंगे, बेसिकली पूरी दुनिया के अंदर सुर्ख इंकलाब पर काम किया गया, और पाकिस्तान मेरे मुताबिक अब दुनिया में इंकलाबात जो हैं वो AI टेक्नोलॉजी तक पहुंच गए हैं। शुरू में इंकलाबात आया करते थे, कोई खूनी इंकलाब से शुरू हुआ, फिर उसके बाद बाकी मामलात शुरू हुए, फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पर बात आ गई। अब अमन की जरूरत है, और अमन एक वाहिद चीज है जिसका जो आगाज था वो प्रेसिडेंट शी ने भी किया, और वो प्रेसिडेंट शी का इंकलाब ये था कि कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन एंड कोलैबोरेशन, यानी हम पूरी दुनिया के साथ जब तक सिमट कर कोलैबोरेट कर नहीं चलेंगे तब तक हम जो है वो सही बात, दुरुस्त बात जो है वो पहुंचा नहीं सकते। सो इसमें हम मुल्क की सियासत को भी डिस्कस करेंगे, मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को भी डिस्कस करेंगे, मुल्क की खारजा मामलात को डिस्कस करेंगे, मुल्क की मईशत के ऊपर जो मेरा हमेशा से पिवट रहेगा मैं उसको डिस्कस करेंगे, हमारे बॉर्डर पे क्या हालात चल रहे हैं और बॉर्डर मैनेजमेंट की किस हद तक जरूरत है, और सबसे अहम बात कि पाकिस्तान को मेरिटोक्रेसी की जरूरत है, मेरिट बेस्ड स्ट्रक्चर की जरूरत है। और अगर हमारे पास पाकिस्तान का मसला ना माशी है ना माशरती है, पाकिस्तान का मसला मेरिट है। जब मेरिट पर ये सारी मामलात आ जाएंगे तो रियासत, माशरत, सियासत ये सारे के सारे स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे और आपकी मईशत तरक्की करेगी। सो हमारा मामला हमेशा उस बात पर रहेगा, एक ऐसी चीज जो 76 साल से मिसिंग है, यानी पॉलिसी, कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी। यानी अब से पाकिस्तान में जो भी आए 15 से 20 साल तक अनइंटरप्टेड पॉलिसी लेकर आए, जो भी आए 15 से 20 साल तक, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री हो, चाहे वो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो CPEC हो। आपने देखा CPEC के साथ क्या किया गया। ये जितने भी मामलात हैं इन सब के अंदर अनइंटरप्टेड मामलात चलेंगे। जो भी होगा, चाहे आपको सब्सिडी देनी है, नहीं देनी, टेक्सटाइल की पॉलिसी बनानी है, जो भी मामलात कर रहे हैं। इसके अलावा आपने एग्रीकल्चर को क्या देना है, आपने रिबेट पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवानी है, नहीं करवानी, जो भी पॉलिसी बनेगी इस तरह नहीं होगा कि हर 3 माह बाद जो है वो पॉलिसी तब्दील कर दी जाए, क्योंकि फलां चीज परवेज इलाही ने शुरू की थी, अच्छी चीज थी, लेकिन अब जो है वो फलां शहबाज शरीफ साहब आ गए हैं, चुनाचे पिछले परवेज इलाही के सारे प्रोजेक्ट्स बंद कर दिए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। प्रोजेक्ट्स शुरू होने चाहिए या नहीं होने चाहिए हमारी आवाम को पता होना चाहिए। चुनाचे मैं उसी फोरम पर जा रहा हूं जिसपे असल फोरम होना चाहिए, तभी काबीना बनती है, तभी जो है वो सेनेट बनती है ना। अगर अवाम साथ नहीं है तो काबीना भी नहीं बनेगी और सेनेट भी नहीं बनेगा, ना कोई प्रेसिडेंशियल फॉर्म बनेगी, ना कोई पार्लिमानी निजाम बनेगा। चुनाचे बहुत जरूरी है कि हम इन चीजों को देखें, इसलिए इसका नाम पॉलिसी लाइंस रखा गया। और खास तौर पर जो मैं प्रोग्राम पे बात करूंगा, पाकिस्तान के अंदर एक ही चीज कमजोर है, और पाकिस्तान की हर सियासी जमात के पास एक ही चीज कमजोर है, जबकि मैं सियासी नहीं हूं, लेकिन हमें अब सिर्फ एक मंशूर देना है, एक टेक्नोक्रेटिक मंशूर देना है, जिसका नाम द वाइट मैनिफेस्टो के नाम से मेरा वीलॉग आपके सामने आया करेगा। अब इस वीलॉग में हम कुछ अहम खबरों पर बात करेंगे और बताएंगे कि कैसे पूरी दुनिया में हमारे इंतखाबी नताइज इसके बाद बनने वाली हुकूमत पर हंस रही है। आज के वीलॉग में आपको यह भी बताएंगे कि कैसे इंडिया के बाद हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पर हालात दिन ब दिन कशीदा हो रहे हैं, जिनको संभालना इस मिक्स अचार हुकूमत की बस की बात नहीं है। आज आपको यह भी बताएंगे कि कैसे मरीम नवाज ने बजट के नाम पर अपने लिए 4 माह की अयाशी का बंदोबस्त किया है। इसके अलावा आपको यह भी बताएंगे कि कैसे हम पाकिस्तान की सियासत में फंसे हैं, जबकि 1 माह बाद इंडिया में लोकसभा के इलेक्शन होने जा रहे हैं। इन इलेक्शन में आपको बताएंगे कि कैसे
اور کون سی پارٹیاں مودی کے خلاف ایک مضبوط اتحاد بنا کر میدان میں اترنے جا رہی ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست کی۔ 8 فروری کے بننے والی حکومت وہ لاش ہے جو بپھرے سیاسی سمندر کے اوپر عرصے تک تیرتی رہے گی۔ ہم بھلے خود کو کتنا ہی مطمئن دیکھتے رہے مگر دنیا کے لبوں پر پھیلی طنزیہ مسکراہٹ سب بتا رہی ہے۔ انتخابات سے پہلے کسے معلوم تھا مولانا فضل الرحمان جیسے سسٹم گھول کے پی جانے والی شخصیات کو بھی اپنے گھر ڈیرہ اسماعیل خان سے بہت دور پشین بلوچستان میں انتخابی جائے پناہ ملے گی؟ کسے معلوم تھا کہ نواز شریف اپنے ہی گھر لاہور میں ایک ایسے فارم 45 میں فاتح دکھائی جائیں گے جس میں بال پوائنٹ سے، یعنی آپ سمپل پین آف ₹10 اور 20 ایک کو 11 بنایا گیا، اور کون جانتا تھا کہ پیپلز پارٹی اسمبلی میں تیسرے نمبر پر آنے کے باوجود کنگ میکر بن جائے گی، اور شہباز شریف کو وزیر برقرار رکھوانے کی قیمت بوٹی کے بدلے پورے بکرے کی شکل میں وصول کرے گی۔ کیونکہ حالات یہ ہیں کہ صدر اس کا، 2 گورنر اس کے، سندھ و بلوچستان کا وزیر اعلیٰ اس کا، اور پنجاب میں بھی مٹھی بھر اکثریت ہونے کے باوجود چند وزارتیں اس کی ہیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس جماعت کو سادہ اکثریت دلوانے کا منصوبہ تھا اس کے ہاتھ کیا آیا؟ مخلوط حکومت، پنجاب کی وزارت اعلیٰ و بلوچستان کی حکومت میں جزوی شراکت داری، وفاقی کابینہ کے 3 سب سے اہم محکمے یعنی خزانہ، داخلہ اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن پر ماسٹر کھلاڑیوں نے اپنے پسندیدہ بندے اورنگزیب، محسن نقوی اور آہ چیمہ بٹھا دی اور یہ حکم دے دیا کہ یہ تینوں سینٹ میں مسلم لیگ نون کے ووٹ سے جیتنے چاہیے۔ اب آپ خود سوچئے اتنے احسانوں کے تلے دبے یہ پارٹی کس طرح ملکی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اچھی اور بہتر پالیسیز بنا سکتی ہے اور ایک آزاد خارجہ پالیسی تشکیل دے سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب ہمیں انڈیا کے بعد ایران اور افغانستان کی سرحد پر بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ الیکشن سے کچھ دن قبل ایران کے ساتھ تنازع نے بہت سو کو پریشان کر دیا تھا، تو ہماری افواج کی معاملہ فہمی تھی کہ مسئلے کو جلد حل کر لیا گیا، لیکن اب افغانستان سے پے در پے حملے، ان حملوں کے نتیجے میں جوانوں کی شہادت نے معاملات کو گھمبیر کر دیا۔ آج سحری کے وقت سے ہی افغانستان اور پاکستان کی سرحد پر وزیرستان کے قریب حالات کشیدہ تھے، کیونکہ پاکستان نے افغانستان کے کچھ علاقوں پر کارروائی کی تھی۔ اس کارروائی کے فوری بعد عالمی میڈیا اور افغانستان کی طرف سے خبریں آنا شروع ہو گئیں، لیکن پاکستان میں آج شام تک اس پر مکمل خاموشی رہی۔ شام کے وقت وزارت خارجہ نے اس بات کی تصدیق کی کہ پاکستان نے 16 مارچ کے حملے میں ملوث دہشت گردوں کی پناہ گاہوں پر حملہ کیا اور 8 کے قریب دہشت گردوں کو ہلاک کیا۔ یہ تمام معاملہ 16 مارچ سے شروع ہوا جب شمالی وزیرستان کے علاقے میں میر علی میں 6 دہشت گردوں پر مشتمل گروہ نے پاک فوج کی سیکورٹی چیک پوسٹ پر حملہ کیا اور بعد میں بارود سے بھری گاڑی چوکی سے ٹکرا دی، جس پر پاک فوج کے 5 جوان شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، پاکستان زندہ باد۔ اس کے بعد کلیئرنس آپریشن کے دوران فائرنگ کی شدید تبادلے کے دوران لیفٹیننٹ کرنل سید کاشف اور کیپٹن محمد احمد بدر نے بہادری سے دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے جام میں شہادت نوش کیا۔ اس بزدلانہ حملے اور اس میں ضائع ہونے والی قیمتی جانوں کا غم و غصہ پوری قوم میں تھا اور اس حملے کی جلد ہی مؤثر جواب دینے کی بات کی جا رہی تھی۔ اس حملے کے ٹھیک 2 دن بعد 18 مارچ کو پاکستان نے افغانستان کے سرحدی علاقے کے اندر انٹیلیجنس پر مبنی معلومات کی بنیاد پر دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں کی۔ اگر کچھ حقائق اور اعداد و شمار کی بات کریں تو پچھلے چند مہینوں سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان معاملات انتہائی خراب ہوئے۔ رواں ماہ 10 مارچ کو پشاور میں بوٹ بازار کے قریب دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں 2 افراد ہلاک جبکہ 1 زخمی ہو گیا۔ اس طرح 8 فروری کو عام انتخابات کے موقع پر خیبر پختونخوا کے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان اور بلوچستان کے ضلع خاران میں دہشت گردی کے 2 الگ الگ واقعات میں سیکورٹی فورسز کے 6 اہلکار شہید جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ 7 فروری کو پشین کے علاقے میں آزاد امیدوار کے انتخابی دفتر پر دھماکہ ہوا تھا، جس کے نتیجے میں 18 افراد جاں بحق اور 30 دیگر زخمی ہو گئے تھے، جبکہ اس سے کچھ دیر بعد قلعہ سیف اللہ میں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان JUIF کے انتخابی دفتر کے باہر دھماکے میں 10 افراد جاں بحق اور 13 زخمی ہوئے تھے۔ 5 فروری کو خیبر پختونخوا کے شہر ڈیرہ اسماعیل خان میں دہشت گردوں نے رات گئے حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں
10 پولیس اہلکار شہید اور 6 زخمی ہو گئے تھے۔ 2 فروری کو بلوچستان کے علاقے مچ اور کولپور میں سیکورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے 3 حملوں کو ناکام بنایا اور 3 روز تک جاری رہنے والی کلیئرنس آپریشن کے دوران 24 دہشت گرد مارے گئے، جبکہ 4 سیکورٹی اہلکار اور 2 شہری شہید ہوئے۔ اس طرح مسلسل افغانستان ہمارے لیے مسائل پیدا کر رہا ہے، لیکن ملک میں لگی سیاسی سرکس نے ہماری توجہ اصل ایشو سے ہٹائی ہوئی ہے۔ اب آتے ہیں پنجاب کی چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ کے شاہ خرچیوں کی طرف، جنہیں پہلے ہی ہیلی کاپٹر اور مرسیڈیز پر جھولے لینے کا شوق تھا، لیکن محترمہ نے آج صوبے کے 4 ماہ کے بجٹ کے نام پر پنجاب اسمبلی میں 4000 ارب روپے منظور کرا لیے۔ اعداد و شمار کا جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ مالی سال 2023-24 کے لیے ترقیاتی بجٹ کے نام پر 655 ارب روپے منظور کرائے گئے۔ سول پروٹیکشن بل کا تخمینہ بجٹ 20 ارب روپے بھی منظور کرا لیا گیا۔ 4 ماہ کے صوبائی بجٹ میں صحت کے لیے 473 ارب، تعلیم کے لیے 596 ارب، تعمیرات 342 ارب اور لوکل گورنمنٹ کے لیے 127 ارب روپے کے بجٹ منظور کرایا گیا۔ اس کا مطلب ہے لوکل گورنمنٹ کے معاملے میں یہ سست رہیں گے، اور لوکل گورنمنٹ اس 6 مہینے میں تو یعنی ان کے جانے تک مئی، جون، جولائی، آف کورس اگست میں ان کو دیکھ نہیں رہا، چنانچہ لوکل گورنمنٹ ان کی ترجیح ہو نہیں سکتی۔ باقیوں میں پیسہ کھائیں گے دبا کے، چلیں لوکل گورنمنٹ کے نام پہ بھی کھا لیں گے۔ اس طرح سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ کے لیے 12.5 ارب روپے، پی کے ایل آئی انڈومنٹ فنڈ کے لیے 10 ارب روپے۔ اس کے بارے میں بتا دوں، پی کے ایل آئی انڈومنٹ فنڈ کے لیے لوگ تڑپتے رہتے ہیں، ترستے رہتے ہیں، ان کو پیسے نہیں ملتے۔ یہ باجی جو ہے، اگر ان کو کچھ کرنا ہے تو جا کر بات کریں کہ اس انڈومنٹ فنڈ کے نیچے جو کرپشن ہو رہی ہے اور جو لوگوں کو نہیں مل رہی اس انڈومنٹ کے تحت ان کو ملے۔ یہ پالیسی میکنگ نہیں کرتی، یہ صرف اور صرف جو ہے وہ نئے کپڑے پہن کر یہ صرف افتتاحی پروگرام پہ ہلم گلم کرنے جاتی ہیں۔ حفظان صحت کے توسیع پروگرام کے لیے 11 ارب روپے، گندم کے قرضے کی ادائیگی کے لیے 264 ارب روپے، گندم کے قرضے کی ادائیگی کے لیے۔ کین یو امیجن؟ ہم پنجاب، ہم گندم بنانے والے، اور گندم کے قرضے کی ادائیگی کے لیے 264 ارب روپے، اور بجٹ میں زراعت پر 25 ارب روپے سبسڈی کے لیے مختص کیے گئے۔ سبسڈی بھی دے رہے ہیں اور پھر قرضہ بھی دے رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یعنی 4 ماہ کے لیے 4000 ارب روپے کا بجٹ منظور کرایا گیا۔ اب ان 4 ماہ میں عوام کو کیا ملے گا اور ان کی جیبوں میں کتنا جائے گا، یہ سب جانتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کچھ بھارت کی۔ ہم اپنے الیکشن میں ایسے پھنسے کہ پڑوس کی خبر ہی نہیں۔ بھارت میں 19 اپریل سے لوک سبھا انتخابات شروع ہونے جا رہے ہیں، جس میں بی جے پی اپنے روایتی این ڈی اے الائنس کے ساتھ الیکشن میں جائے گی۔ اپوزیشن نے این ڈی اے کے نام سے الائنس بنایا ہے اور 2019 میں مودی کے الائنس نے 303 سیٹیں جیتی تھی، لیکن اس بار بی جے پی نے لوک سبھا کی 545 میں 370 سیٹوں کا ٹارگٹ سیٹ کیا۔ مودی کو نکالنے کے لیے اپوزیشن کو کم از کم 272 سیٹیں جیتنا ہوں گی۔ یہ معاملہ بڑا دلچسپ ہے، کیونکہ خبر یہ ہے کہ مودی کو پرانے دوستوں نے واپس جوائن کر لیا ہے۔ کچھ نئے دوست بھی ملنے کی افواہ واپس آ رہی ہے، اور افواہ ہے کہ کچھ نئے دوست بھی مل رہے ہیں۔ بہار میں وزیر اعلیٰ نتیش کمار ایک بار پھر مودی کے ساتھ مل کر الیکشن لڑیں گے، اور اڑیسہ میں اس بار جنتا دل اور بی جے پی مل کر الیکشن لڑیں گے، جبکہ اپوزیشن الائنس نے کل سے مہاراشٹرا میں جلسہ کر کے مہم شروع کر دی۔ راہل گاندھی تامل ناڈو کے وزیر اعلیٰ ایم کے اسٹالن، شیو سینا کے ادھے ٹھاکرے، اور کشمیر سے فاروق عبداللہ، محبوب مفتی، لالو پرساد یادو کے بیٹے اور عام آدمی پارٹی کے رہنما جلسے میں موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ بنگال ممتا بنرجی اور اپوزیشن کے ساتھ تو ہیں، لیکن بنگال کی تمام 42 سیٹوں سے اپنے امیدوار کھڑے کریں گی۔ تو اس بار کے بھارتی الیکشن میں انتہائی دلچسپ ہونے جا رہے ہیں۔ بھارت کا الیکشن کمیشن 3 رکنی ہوتا ہے۔ ایک ممبر پچھلے سال ریٹائر ہوئے، ایک نے اس سال 8 مارچ کو استعفیٰ دیا، جس کے بعد 2 نئے ممبر کی تعیناتی ہو چکی ہے۔ وہاں نگران حکومتوں کا تصور نہیں ہے، کیونکہ وہ فضول پیسے ضائع کرنے پہ یقین نہیں رکھتے۔ الیکشن سے پہلے عملاً تمام پاور الیکشن کمیشن کے پاس ہوتی ہے۔ بھارت میں الیکشن کمیشن ممبران کو وزیر اعظم، اپوزیشن لیڈر اور چیف جسٹس پر
मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी चुना करती थी। अब मोदी सरकार ने कानून में तरमीम करके वजीर आजम, अपोजिशन लीडर और एक वजीर पर मुश्तमिल कमेटी बनाई। अपोजिशन इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी, लेकिन भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती इख्तियारात में मदाखलत से इनकार कर दिया। अपोजिशन ने इस पर खासी तनकीद भी की। यह है सारा मामला आपके भारतीय इंतखाबात का, जिसके ऊपर मैं मजीद काफी गुफ्तगू करूंगा और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इंतखाबात होने जा रहे हैं। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर करूंगा कि एक तो कम्युनिज्म का खात्मा वहां पर हुआ, कैपिटलिज्म भरपूर तरीके से आई, और इसके बाद जो है वो कंफ्यूजन को दूर करके जो है वो अपनी प्योर सेकुलरिज्म फॉर्म पर आते रहे। लेकिन सेकुलरिज्म के बजाय वो प्रोग्रेसिव हिंदुइज्म फॉर्मूला पर आए। प्रोग्रेसिव हिंदू यानी कोई भी मजहब हो लेकिन प्रोग्रेसिव हो। चुनाचे हिंदू हिंदुस्तान का था और अपने मजहब पे कायम रहकर मोदी ही उसकी रिफ्लेक्शन बनती थी। चुनाचे ना राहुल गांधी चल पा रहे हैं, ना बाकी गांधी जी, इससे पहले आपको पता है कि इंदिरा गांधी भी सही तरीके से नहीं चल पाई, उनको इमरजेंसी लगानी पड़ी। लेकिन कितने स्मूथ तरीके से मोदी साहब ने हिंदवता को पूरे के पूरे सही तरीके से पूरे इंडिया पर राज किया। और अब तीसरी बानी यकीनी तौर पर मेरे ख्याल में तो मोदी साहब की है। आगे देखना होगा कि बाकी मामला कैसे बनते हैं। बाकी पार्टीज आपके सामने हैं और जो नाराज थे वो भी मिल गए और नए भी आ रहे हैं। तो मुझे राहुल गांधी के असरात कम नजर आते हैं, जबकि उनके सारे स्टंट्स जो हैं वो मम्मी डैडियों वाले अच्छे तो थे, लेकिन आगे होगा क्या उनका वो देखना पड़ेगा। असल चीज है आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी से जो लोग जुड़ जाते हैं वो हमेशा अपनी कौम को तकसीम होने से बचाते हैं और जोड़ने में लग जाते हैं।